اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورت کی ابتدا میں بتایا تھا سورت کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ ابتدائے شروع سے آیت نمبر 40 تک، دوسرا حصہ وہاں سے 10ویں سپارے کی ابتدا سے آخر تک۔ پہلے حصے میں 7 علتیں، 5 قوانین جنگ، اور دوسرے حصے میں 5 علتیں اور 7 قوانین جنگ۔ علت، وجہ، سارا پس منظر ابتدا میں بتا دیا۔ اسلام کا پہلا معرکہ تھا، اس سے پہلے جنگ کے قوانین، احکام، جنگ ہوئی نہیں۔ آنے والے جو واقعات تھے ان میں کمیاں، کوتاہیاں، تربیت کے مراحل سے مسلمانوں کی عظیم جماعت گزر رہی تھی۔ مال غنیمت اکٹھا ہو گیا، کیسے اکٹھا کرنا ہے، تقسیم کیسے ہو، رائے کا اختلاف ہو گیا۔ پھر ایک بڑا معاملہ، یہ جنگ مستقل منصوبہ بندی کے تحت لڑنے کے لیے تو تیار ہی نہیں ہوئی تھی۔ بس اطلاع ملی کہ ایک قافلہ حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بدر کے مقام سے گزر رہا ہے، اور یہ قافلہ وہ ہے جس میں مکہ کے تمام چھوٹے بڑے تاجروں کا مضاربت پہ مشتمل مال ہے، اور ہر ایک نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے راس المال ہمیں واپس دے دیا جائے، نفع ہم مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ تو مشورہ ہوا کیوں نہ اس قافلے کا کام تمام کر دیں، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ مسلمانوں کی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے یہ اسلحہ خریدیں گے، زریں خریدیں گے، گھوڑے خریدیں گے، اس وقت کے جو آلات حرب تھے۔ تو یہ قافلہ تیار تو ہوا تھا، اس لیے تیار ہوتے ہوتے پھر تیار ہو گیا، نکل آئے۔ رستے میں جب اطلاع ملی، اوہو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زیرک آدمی ہیں، انہیں اندیشہ ہوا کہ ہمارے قافلے کا کوئی پیچھا کر رہا ہے، تو انہوں نے راستہ تبدیل کر کے بخیر و عافیت مکہ پہنچ گئے۔
اب دو صورتیں تھیں، یا تو وہاں سے واپس آیا جائے، بس اس دوران جبرائیل امین آ گئے، ورنہ اتنے بھی نہیں تھے۔ عرب کا ماحول ہے، وہاں سے صرف 8 تلواریں، اور لڑنے کے لیے تو نکلے ہی نہیں تھے۔ تیاری یہ تھی کہ 60 آدمیوں کا قافلہ ہے، وہ جو سامان والا، ان کے ساتھ کتنا مقابلہ ہوگا۔ اب جب وہ قافلہ بخیر و عافیت گھر پہنچ گیا، جبرائیل علیہ السلام آگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کو اور آپ کی پیاری جماعت کو اللہ پاک کچھ اور ہی دینا چاہتے ہیں۔ آپ کو فجر کی نماز کے لیے میں بلاؤں یا درس قرآن کے نام پہ آپ سارے دیندار ہیں نا، نماز پڑھیے، روزے کی حالت میں، اور آپ کو پتہ ہے استادوں کو زیادہ اگر جذبہ ہوگا تو آدھا گھنٹہ سبق ہوگا، اس سے اوپر تو کبھی لمبا سبق نہیں ہوا۔ آپ کا جذبہ بھی، غیرت بھی، ایمان بھی، ساری چیزیں اپنی جگہ، آگے جو میں کام کرنے والا ہوں وہ بھی ثواب کا ہے، وہ کام بھی ثواب کا ہے، پیچھے آپ کی مصروفیت بھی نہیں ہے، فارغ ہیں۔ اور میں کہتا ہوں آج میں جذبے میں ہوں، ترجمہ پڑھاؤں گا 1 بجے تک، ترجمے میں پڑھاؤں گا، آجو کلاس کس وقت تک ہوگی؟ کام تو ثواب کا ہے نا، نیکی کا ہے نا، لیکن جب معمول سے ہٹیں گے تو طبعاً آپ کو ناگوارگی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ سمجھ آ گئی کہ یار یہ آدھا گھنٹہ کہہ کر مولوی نے 1 بجے تک لٹکار دیا۔ میرے آپ کے دل میں میری عظمت بھی ہوگی، استاد کا مقام بھی ہوگا آپ کے ذہن میں، قرآن کا ادب بھی ہوگا، مسجد بھی، رمضان بھی، فضیلت بھی، ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن جب اچانک میں آپ سے کہوں گا تو 2-4 کے علاوہ باقی سب کے دل میں طبعاً ناگوارگی ہوگی۔ اب وہ ناگوارگی اللہ کو معلوم ہے نا، دل کے بھید تو کوئی نہیں جانتا۔ اب اس ناگوارگی کو بھی اللہ نے پسند نہ کیا، اللہ پاک نے اس کی بھی اصلاح فرمائی، اور یہ اصلاح اس لیے کی کہ یہ پہلی جماعت ہے، ابھی ان کی تربیت ہونی ہے، یہ پہلی جنگ ہے، انہوں نے تو غزوہ تبوک تک درمیان میں جنگیں لڑنی ہیں، آج ان کی اگر اصلاح نہیں ہوگی تو کل اصلاح کون کرے گا ان کی؟ اس لیے جب صحابہ کی قرآن اصلاح کرتا ہے، اللہ اصلاح کرتے ہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں صحابہ نے یہ کر دیا اور صحابہ نے وہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ صحابہ کی خوبیاں بھی اور صحابہ کی بتقاضۂ بشریت ہلکی پھلکی کچھ کمزوریاں بھی اللہ ذکر کرتے ہیں۔ ذکر کرنے کے بعد 2 چیزیں اللہ پاک بیان کرتے ہیں۔ پہلی چیز یہ، وہ ایمان والے تھے، وہ کیا تھے؟ ایمان والے تھے۔ دوسری چیز قرآن ذکر کرتا ہے، جو ہوا سو ہوا، جماعت میری تھی، تربیت میں نے کر دی، تم کیا تاریخ کے بلبوتے غلطیاں نکالتے ہو؟ میں نے ان کو معاف کر دیا، تم تو چھوڑ دو معاف کر دو، میں نے معاف کر دیا ہے، تم معاف کیوں نہیں کرتے؟ میں نے جو کچھ آیتوں میں کہنا تھا وہ باتوں میں کہہ دیا، ترجمہ کروں گا تو اب آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ کل تک سبق میں ایمان والوں کی نشانیوں کا ذکر ہوا۔ ایمان والے وہ ہیں اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، یا وہ اللہ کا ذکر زبان سے کریں تو وجلت قلوبہم، ان کے دل دہل جاتے ہیں، دل ان کے ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے آیتوں کی
تو زادتہم ایمانا، ایمان ان کا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور رب پہ ان کا توکل اور بھروسہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ قائم کرتے ہیں نماز کو، اور جو ہم نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی ہیں سچے اور پکے مومن۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجات ہیں رب کے پاس۔ ومغفرۃ، اور مغفرت ہے۔ ورزق کریم، اور عزت کی روزی۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، کما اخرجک، دو ترجمے میں کرنے لگا ہوں جو آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ ایک ترجمہ ہے عام مفسرین کا، کما اخرجک، عام مفسرین اس کا ترجمہ کرتے ہیں جس طرح، کما جس طرح، اخرجک ہم نے آپ کو نکالا، اخرجک نکالا آپ کو، رب کا آپ کے رب نے، من بیتک آپ کے گھر سے، بالحق بالحق اے بالحکمہ، بڑی حکمت کے ساتھ۔ یہ ترجمہ کیا ہے تفسیر مدارک والے نے۔ بالحق کا معنی بالحکمہ۔ دوسرا ترجمہ بالحق اے بالوحی، یہ خازن کا ترجمہ ہے، تفسیر خازن۔ وحی کے حکم سے ہم نے آپ کو نکالا۔ اور مولانا حسین نلوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاذوں کے استاذ ہیں، وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں امر حق۔ آپ نے جو یاد رکھنا ہے وہ یہی معنی یاد رکھنا ہے، حکمت والا۔ جس طرح ہم نے آپ کو بڑی حکمت کے ساتھ گھر سے نکالا، بڑی حکمت کے ساتھ۔ یہ عام مفسرین کا ترجمہ ہے کما کا۔ ایک ترجمہ کرتے ہیں مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں یہ کما میں جو کاف ہے یہ تعلیل کا ہے۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں علتیں، 7 علتیں، علت والا معنی کریں گے۔ مولانا حسین علی فرماتے ہیں کما اس لیے، اس لیے، کس لیے؟ جس اللہ نے آپ کو گھر سے نکال کر بڑی حکمت کے ساتھ میدان بدر میں لا کھڑا کیا، جس طرح اللہ نے 313 کو 1000 پہ فتح دی، جس طرح نہتے لوگوں کو اللہ پاک نے کامیاب کیا، اسی طرح مال غنیمت جو ہے وہ بھی حق ہے اللہ اور اس کے رسول کا۔ مال غنیمت کی اپنی طرف سے تقسیم نہیں ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جس اللہ نے یہ سارے کام کیے، اسی اللہ اور اس کے رسول کا حکم کے مطابق مال غنیمت بھی تقسیم ہوگا۔ کما خرجہ کا، جس طرح نکالا آپ کو آپ کے رب نے گھر سے، بالحکمت، حکمت کے ساتھ۔ وَإِنَّ فَرِيقًا، اور بے شک ایک فریق، من المؤمنین، ایمان والوں میں، لَكَارِهُونَ، ابتدا میں راضی نہ تھا۔ سمجھ آ گئی نا؟ ایک فریق ابتدا میں راضی نہ تھا۔ کیوں؟ مشورہ صرف ہوا تھا قافلے پہ حملہ کرنا ہے اور ان کی مالی حالت کو کمزور کرنا ہے۔ باقی 313 کو 1000 پہ لڑانا
اس کا ابتدا میں مشورہ نہیں ہوا تھا۔ تب ہن ناگوار گزرا، یجادلونک فی الحق، بحث کرتے تھے، یجادلونک مانا بحث کرتے تھے، یجادلونک لفظی جو ترجمہ ہے شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ترجمہ کیا جھگڑا کرنا، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا ترجمہ کیا فارسی میں خصومت می کردن، جھگڑا کرنا، زوردار الفاظ میں مشورہ دینا، زوردار الفاظ میں مشورہ دینا، اپنی رائے کو گج وج کے اس طرح بیان کرنا کہ میری ہی بات کو مانا جائے، یہ بھی جدال کے معنی میں آتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اور دلیل کے طور پر قرآن کی آیت ہمارے پاس موجود ہے، آگے آ رہی ہے سورہ ہود، صفحے میں دکھا نہیں رہا، بات لمبی ہو جاتی ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 74 ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی، مختصر ملاقات میں کہا ایک تو آپ کو بیٹے کی خوشخبری، باقی ہم آئے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے، ہم آئے ہیں کس لیے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے اور یجادلنا فی قوم لوط، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یجادلنا فی قوم لوط، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ تو کیا مطلب ہے؟ ہاتھ میں سوٹا لے کر جھگڑنے لگے؟ نہیں، یہی کہنے لگے نا معاف کر دیں، اللہ سے عرض کریں، موقع دے دیں، کیوں تباہ کر رہے ہیں؟ یہ اپنی رائے کا اظہار کرنے لگے کہ میں تو چاہتا ہوں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو موقع مل جائے، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، آگ غرق کو نہ کریں۔ آگے سے جواب آیا نہیں، امر ربی ہو چکا ہے۔ تو یہاں بھی یجادلونک بحث کر رہے تھے فی الحق، حق میں، بعد ما تبینہ، ظاہر بات میں، بعد اس کے کہ تبینہ کہ وہ ظاہر ہو چکا تھا، کانما یساقون الی الموت، گویا کہ وہ ہانکے جا رہے موت کی طرف، وہم ینظرون، اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ وَإِذْ یعدکم اللہ، اور یہ علت نمبر 2 ہے، مال غنیمت اللہ کا، پہلی وجہ۔ دوسری وجہ، جب وعدہ کیا تم سے اللہ تعالیٰ نے احدی الطائفتین، یہ وعدہ بذریعہ وحی ہوا، جب وعدہ کیا اللہ نے تم سے احدی الطائفتین، 2 میں سے ایک ضرور ملے گا۔ 2 ہی میدان تھے نا، یا قافلہ وہ حضرت ابو سفیان والا، اور یا پھر اس کی مدد کے لیے جو آیا ہوا قافلہ تھا وہ ابو جہل کی قیادت میں۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا تھا 2 میں سے ایک تو ملے گا۔ اچھا، ایک بھاگ کے نکل گیا، بچ کے، دوسرا قافلہ میدان میں ہے جو جشن منانے آیا تھا بدر کے میدان میں۔ اللہ فرماتے ہیں 2 میں سے ایک تو ضرور دینا ہی دینا، لہذا کچھ خون پسینہ لگے گا، نہتے بھی ہوں تو لڑائی ہوگی، فتح تمہیں دیں گے، 2 میں سے ایک ضرور ملے گا۔ انہا لکم، وہ تمہارے لیے، وتودون، تم چاہ رہے تھے، انا غیر ذات شوکت،
تم وہ چاہ رہے تھے جس کی کوئی شان و شوکت نہیں. ظاہر ہے وہ قافلہ تھا، تجارتی قافلہ. شان و شوکت تلوار کو کہتے ہیں، زرہ کو کہتے ہیں. جنگی آلات حرب کو شان و شوکت کے ساتھ تعبیر کیا ہے کہ تم چاہتے تھے وہ نہ ملے. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ، اللہ ہی سمجھتے ہیں. اللہ اپنی حکمتیں خود ہی جانتا ہے، مخلوق کو نہیں پتہ. اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں کچھ اور ہی لکھ دیا تھا. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، ثابت ہو حق اس کی کلمات کے ساتھ. اور وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں کی جڑ کاٹنا چاہتے تھے. اللہ نے چاہا کاٹ دی جائے جڑ کافروں کی. لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ حق ظاہر ہو. وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل مٹ جائے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ یہ ناپسند ہو کس کے لیے؟ مجرموں کے لیے. اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ، آ گیا میدان بدر. تھوڑی سی اصلاح فرمائی کہ واقعی ہاں ہم نے محسوس کیا کہ جب گھر سے نکلے تو کچھ حضرات کی رائے لڑائی والی نہیں تھی، لیکن ہم نے آپ کے لیے فتح اور نصرت لکھ دی تھی. وجہ اس کی یہ تھی کہ ہم کافروں کی جڑوں کو اکھیڑ کر کاٹ پھینکنا چاہتے تھے اور اس چھوٹی سی جماعت کو غالب کر کے مسلمانوں کا دھاگ بٹھانا چاہتے تھے. یہ ہم چاہتے تھے، اور ہم نے بذریعہ وحی اپنے نبی کو بتا دیا تھا. باقی مومنوں کی ساری جماعت کو اس بات کا بھی علم نہیں تھا، اس لیے کچھ حضرات نے رائے میں اختلاف بھی کیا ابتدا میں. اب غزوہ بدر رات کا وقت آ گیا. مسلمانوں کی جماعت کو وہ مقام ملا جہاں پہ پانی بھی نہیں ہے، پتھریلی زمین ہے. کافروں کے پاس وہ زمین ہے جہاں پہ کنواں بھی ہے، پانی بھی ہے، اور مٹی والی زمین ہے. جنگی اعتبار سے بہت مناسب جگہ ہے ان کے پاس. جمعرات کی رات کو جب پہنچے وہاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عارضی خیمہ تیار کیا، عریش بدر. اور وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات سر سجدے میں گزارا، لمبی لمبی دعائیں کی، اللہ سے مانگتے رہے کہ یا اللہ بس اب غیرت کا مسئلہ ہے، عزت کا مسئلہ ہے، مسلمانوں کی شان اور شوکت کا مسئلہ ہے. یہ ساری دعائیں اس رات پھر مانگی تھی. اللہ 313 لے کے آ گیا ہوں، اگر یہ کل مٹ جاتے ہیں تو تیری خالص عبادت قیامت تک کرنے والا کوئی نہیں ملے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو چوکیدار بن کے پوری رات پہرا دیتے رہے. صبح سحری کے وقت اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے محبوب اٹھائیں سر، فتح آپ کو مل کے رہے گی. سل تؤتا وشفا تشفا، مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے ہم دے کے چھوڑیں گے. تو قرآن کہتا ہے اذ تستغیثون ربکم، میرے پیارے محبوب ہمیں پتہ ہے جس وقت تم فریادیں کر رہے تھے. تستغیثون استغاثہ دائر کرنا، فریاد کرنا. جس وقت تم فریاد کر رہے تھے، پکار رہے تھے ربکم، اپنے رب کو، تو فاستجاب لکم، ہم نے تمہاری دعا کو قبول کیا. اور قبول کر کے اطلاع تھی نا 1000 کافر مقابلے میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، انی ممدکم، ہم تمہاری مدد کریں گے بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، 1000 فرشتے مردفین، لگاتار ایک آئے گا دوسرا چلا جائے گا، ایک آئے گا دوسرا چلا جائے گا، 1000 فرشتے ہم تمہاری مدد کے لیے بھیجیں گے. اللہ میرے محبوب بس ہمارے ذمہ ہے مدد کرنا، ہم آپ کی مدد کریں گے.
آگے ایک شبہ تھا، اس کو بھی ازالہ کر دیا۔ شبہ یہ تھا اچھا فرشتوں کے بغیر مدد نہیں ہوتی، مشکلوں میں فرشتوں کو پکارنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے توحید پہ آنچ نہیں آنے دی، اس شبے کا بھی ازالہ کر دیا۔ فرمایا وما جعلہ اللہ الا بشرا، یہ جو کہا نا 1000 فرشتہ آ رہا ہے، یہ صرف خوشخبری کے لیے، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ تمہارے دل مطمئن ہوں کہ ہماری پیٹھ پیچھے فرشتے ہیں۔ باقی رہا معاملہ فتح اور نصرت کا، وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد تو اللہ کرتے ہیں۔ ایمان مضبوط کیا جا رہا ہے کہ مدد ہر حال میں کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ان اللہ عزیز الحکیم، وہ غالب اور حکمت والا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پہ جب آتے نا تو فرمایا کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب شمائل کو میں پڑھتا ہوں، میرا وہ پیارا سوہنا پیغمبر جو انگلی آسمان کی طرف اٹھائے تو چاند 2 ٹکڑے کر دے، جو زلفوں کو لے رہا ہے تو جنت کے اندر مہک آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل پڑھ کر میرا دل کرتا ہے کہ عطا اللہ شاہ بخاری اتنی عظیم ہستی کو سجدہ کر، کیا کرو؟ سٹیج پہ کہہ رہے ہیں عطا اللہ شاہ بخاری، دل کرتا ہے کہ میں امام الانبیاء محمد رسول اللہ کا سجدہ کروں۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ دیوبند کا پڑھا ہوا کیا کہہ رہا ہے کہ میں غیر اللہ کو سجدہ کروں؟ پھر اس کے بعد کہتے ہیں جب میں اپنے عظیم پیغمبر کو بدر کی رات دیکھتا ہوں کہ وہ بھی سر جھکا رہے ہیں رب کے سامنے، تو میرا وجدان کہتا ہے میں بھی سر اس کے سامنے کیوں نہ جھکاؤں جس کے سامنے تاجدار مدینہ بھی سر جھکا رہے ہیں۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ میرے پیارے پیغمبر، تستغیثون ربکم، آپ رو رہے تھے، آپ فریادیں کر رہے تھے، فاستجاب لکم، ہم نے تمہاری دعا کو قبول کیا۔ پھر کیا کیا؟ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، 1000 فرشتے ہم نے پہر در پہ تمہاری مدد کے لیے بھیج دی۔ اور خیال رکھنا فرشتوں پہ امید مت لگا کے بیٹھنا کہ وہ آئیں گے تو ہماری مدد ہوگی۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد تو کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جس بندے کا قرآن کے ساتھ تعلق ہو وہ مشکلوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتا، وہ حالات میں مصائب میں مشکلوں میں کس کو پکارتا ہے؟ میں نے کہا نا قرآن قصے کہانی کی کتاب تو ہے نہیں، غزوہ بدر بھی بیان کیا جا رہا ہے تو ساتھ ساتھ عقیدے کی تطہیر بھی ہو رہی ہے۔ 313 تھی، فرشتے مدد کے لیے آئے ضرور، لیکن ہم نے ان سے بھی کہہ دیا اصل مدد کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ اپنا فضل اور اپنا کرم فرما دیں۔ اللہ جس طرح آپ نے اپنی پیاری اس مٹھی بھر جماعت کی، آسمان سے فرشتے اتار کر مدد کی، اللہ فلسطین کے اس وقت مظلوم غزہ کی پٹی کے مظلوم مسلمان اللہ آپ کی امداد کے منتظر ہیں، اللہ غیب سے ان کی مدد فرما دے، غیب سے نصرت کے فیصلے فرما دے۔ اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، ہماری کمزوریوں کو نہ دیکھ، اپنی طاقت کے، آپ بڑی قوت والے ہیں، بڑے زور والے ہیں، آپ غالب ہیں، حکمتوں کے بادشاہ ہیں۔ اللہ قبلہ ملک کی آزادی کے فیصلے فرما دے، رستے ہموار فرما دے مولا کریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔